السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی ہی خوش اور شاداب رکھے۔ شادیوں کا سیزن چل رہا ہے اور بہت جلد بہت عروج پر ہوگا اور ہر سماج میں ہوگا۔ اسی سے متعلق ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ بغور سنے گا اور دوسروں تک پہنچائیے گا، ہماری زندگی بھی کامیاب ہوگی اور دوسرے کی زندگیاں بھی بچ جائے گی۔ ایک بزرگ کا واقعہ پڑھنے میں آیا کہ ان کے یہاں ایک لڑکی تھی۔ ایک پیغام ان کی لڑکی کو آیا۔ وہ پیغام کے لڑکے والوں نے کچھ جہیز مانگا۔ ان بزرگ کے پاس کچھ تھا نہیں۔ وہ پیغام رد ہو گیا، کینسل ہو گیا، چلا گیا۔ دوسرا اور پیغام آیا۔ دوسرے پیغام والوں نے بھی کچھ جہیز مانگنا اور شرط رکھی، کچھ جہیز مانگنے کی۔ کچھ جہیز مانگا گیا، لیکن یہ بزرگ کے پاس جہیز دینے کے لیے کچھ تھا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ مہلت دے۔ مہلت دی گئی اور پھر بھی کچھ اور سہولت نہ ہو سکی تو وہ رشتہ بھی دوسری دفعہ کا کینسل ہو گیا اور چلا گیا۔ تیسری دفعہ پھر اور ایک رشتہ آیا، اور اس رشتے کے آنے کے بعد انہوں نے کچھ مہلت مانگی، اور مہلت مانگ کر اپنے پاس جہیز کے لیے چونکہ روپیہ تو تھا نہیں، انہوں نے اپنی پوری کتابیں جو پڑھنے کی تھی، مطالعے کی تھی، بزرگ اللہ والے تھے جو کتابیں گھر میں رکھی تھی، ان تمام کتابوں کو بازار میں لے جا کر فروخت کر دیا، بیچ دیا۔ اس سے چند روپیے آئے، روپیے آ کر ان روپیوں سے جہیز خریدا۔ جہیز خرید کر بچی کا نکاح پڑھوایا، عقد لگایا، شادی ہو گئی اور بچی کو ودا کر دیا۔ بچی اپنے شوہر کے مکان پر گئی، اور مکان پر جانے کے بعد جب رات کا وقت ہوا، شوہر اس کے مکان میں داخل ہوا، اپنے روم میں، دلہن کے روم میں داخل ہوا۔ جب دیکھتا ہے تو کیا عالم کہ وہ لڑکی انتقال کر گئی۔ وہ حیران اور غمزدہ پریشان ہو گیا۔ وہ دلہا کی اب کیا کرے؟ اس کے والد کو اطلاع دی گئی، ان بزرگ اللہ والوں کو۔ وہ والد، اس کے بزرگ اس لڑکی کے آئے، انہوں نے دیکھا جہیز کی، اور دیکھنے کے بعد انہوں نے تجہیز اور تکفین کا انتظام کیا کہ تجہیز اور تکفین کر دی جائے۔ اور جب قبر میں لٹانے کے لیے جا رہے تھے، اپنی بیٹی کا ایک نظارہ کرنے کے لیے کہا کہ مجھے میری بیٹی کو ایک نظر دکھا دیجیے۔ جب بیٹی کو دیکھنے کے لیے گئے اور دیکھا، کفن ہٹایا، اپنی بیٹی کے ماتھے پر چوما، جو سنت بھی ہے، اور چوم کر آسمان کی طرف اٹھا کر ایک آہ بھری، اور آہ بھرنے کے بعد ایک شعر کہا کہ اب آیا دھیان او آرام جان، اب آیا دھیان او آرام جان، اس نامرادی میں کفن دینا تجھے بھولے تھے ہم اسباب شادی میں۔ میرے پیاروں، جہیز ایک لعنت ہے، یہ حقیقت ہے کہ کہیں زندگیاں برباد ہو رہی ہے۔ اس لیے اللہ کل قیامت کے دن آپ سے، مجھ سے، سب سے پوچھے گا، اور اس مری ہوئی لڑکی سے بھی پوچھے گا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ اس آیت کا جواب جب وہ لڑکی دے گی، آپ یقین مانیے کیا حال ہوگا، واللہ عالم۔ اس لیے اسی دنیا میں اس بری لعنت سے توبہ کرے اور زندگیاں بنانے کے لیے زندہ رہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔